بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ششم کے طلباء، آج ہم اسلامیات باب صوم سبق نمبر 1 جس کا موضوع ہے صلح حدیبیہ، اس کی آج ہم نے بلند خوانی کرنی ہے، تو توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے۔ صلح حدیبیہ، صلح کا معنی کیا ہے؟ میل ملاپ، دوستی، امن و امان۔ حدیبیہ یہ مکہ مکرمہ سے 11 کلومیٹر دور ایک مقام، ایک جگہ کا نام ہے جس کو حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ اس مقام پر مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا، ایک صلح نامہ طے پایا جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ صلح نامہ تاریخی اعتبار سے بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور یہ معاہدہ طے ہونے سے پہلے جو حالات و واقعات تھے ان کو تفصیل کے ساتھ اس جگہ بیان کیا گیا ہے۔ ہوا یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا۔ یہ سن 6 ہجری کی بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ ہجرت کیے 6 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، اور آپ مدینہ میں 6 سال سے رہائش پذیر تھے، تو مکے کی آپ کو بڑی یاد آتی تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ صحابہ کے ساتھ حرم شریف میں داخل ہیں اور خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، اور آپ نے عمرہ بھی کیا۔ تو اس خواب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے رکھا، ان کو بتایا، اور اس کے بعد نبی علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دیا کہ اے میرے صحابہ، عمرے کی تیاری کرو۔ اب صحابہ یہ سن کے بڑے خوش ہوئے، کیونکہ وہ خانہ کعبہ سے بڑی محبت کرتے تھے، اور وہ ہجرت مدینہ کے بعد 6 سال سے خانہ کعبہ کی زیارت اور طواف کے لیے بےتاب تھے، بے چین تھے، اور مسلمانوں نے قربانی کے جانور بھی ساتھ لے لیے۔ چونکہ مسلمانوں کا لڑائی کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اور انہوں نے تلواریں اپنی نیام کے اندر رکھی۔ جب تلوار نیام کے اندر ہوتی تھی تو عرب کا یہ دستور تھا کہ اس کو امن سمجھا جاتا تھا۔ عرب کے دستور کے مطابق ذوالحلیفہ کے مقام پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے قربانی کے جانوروں یعنی اونٹوں کی کوہانیں چیر کر نشان لگائے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ یہ جانور خالصتاً قربانی کے لیے ہیں۔ اور اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے ساتھ عمرے کا احرام باندھا، تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ مسلمان جنگ کے ارادے سے مکہ نہیں جا رہے۔ اب ادھر قریش مکہ کو مسلمانوں کی آنے کی خبر ہو چکی تھی۔ انہوں نے خالد بن ولید کو 200 سواروں کا دستہ دے کر روانہ کیا، تاکہ مسلمانوں کو ہر قیمت پر بیت اللہ سے دور رکھا جائے۔ 200 سوار یعنی کہ 200 انسانوں کے ساتھ 200 بندوں کا دستہ دے کر خالد بن ولید کو بھیجا گیا، تاکہ وہ مسلمانوں کو روکے اور ان کو اللہ کے گھر سے دور رکھا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے ارادوں کی خبر ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ جانے والے مرکزی راستے کو چھوڑ کر دروں اور پہاڑی گھاٹیوں سے ہوتے ہوئے مکہ سے چند میل دور حدیبیہ کے مقام پر پہنچے۔
اس طرح کفار مکہ جو جانے والے مرکزی راستے پہ مسلمانوں کا راستہ روکنے کے لیے تیار کھڑے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی سے ایک خون ریز ٹکراؤ سے محفوظ رہے، یعنی کہ وہاں پہ جنگ بھی ہو سکتی تھی، خون ریزی ہو سکتی تھی، خون بہہ سکتا تھا۔ اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے اپنے رستے کو بدلا تاکہ اس خون ریزی سے بچا جا سکے۔ حدیبیہ پہنچ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو خزاع کے سردار، ان کے ذریعے قریش مکہ کو پیغام بھجوایا اور کہا کہ اے قریش مکہ، ہم صرف عمرہ ادا کرنے کی غرض سے آئے ہیں، اس لیے ہمارا راستہ نہ روکا جائے۔ بہتر ہے کہ قریش ایک مقررہ مدت کے لیے صلح کر لیں، ورنہ میں دین کے معاملے میں ان سے اس وقت تک لڑوں گا جب تک میری گردن الگ نہ ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کو جو فیصلہ کرنا ہو کر دے۔ اب بنو خزاع کا سردار یہ پیغام لے کر وہاں پہنچا قریش مکہ کے پاس، اور قریش نے اس کی بات کو نہیں مانا، نہ اس کی باتوں پر توجہ دی۔ اس طرح کوئی بات طے نہ ہو سکی۔ اس کے بعد قریش کی طرف سے حلیس بن علقمہ بات کرنے کے لیے آیا۔ حلیس مسلمانوں سے بات کر کے واپس ہوا تو اس نے قریش سے کہا کہ ان لوگوں کو بیت اللہ سے روکنا ہرگز مناسب نہیں۔ میں نے مسلمانوں کے جانور دیکھے ہیں جو کہ صرف قربانی کی غرض سے لائے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو قریش مکہ نے اپنا بندہ بھیجا تھا بات کرنے کے لیے، اس کی بات کو بھی نہ مانا اور ٹس سے مس نہ ہوئے۔ اس کے بعد قریش کی طرف سے عروہ بن مسعود بات چیت کرنے کے لیے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عروہ سے بھی وہی بات کہی جو اس سے پہلے جو بندہ آیا تھا اس سے کہی تھی۔ اس کے بعد عروہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے لگا۔ عروہ جب گفتگو کرتا تو بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو ہاتھ لگاتا۔ آپ پاس ہی کھڑے، یعنی کہ پاس ہی کھڑے صحابی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو عروہ کی شرکت پہ بڑا غصہ آیا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے عروہ کے ہاتھ پہ تلوار کا دستہ مارا اور کہا کہ عروہ اپنے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سے پرے رکھو، ورنہ تمہارا یہ ہاتھ واپس نہیں جا سکے گا۔ وہ بے ادبی کر رہا تھا نا، توہین کر رہا تھا، اور صحابی رسول سے یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ آپ پاس ہی کھڑے تھے۔ تو آپ نے اس کو سمجھایا، کہا کہ اپنا ہاتھ جو ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سے دور رکھو، اگر تم نے ہاتھ دور نہ کیا تو یہ تمہارا ہاتھ واپس نہیں جائے گا، یعنی کہ میں اس کو کاٹ کے رکھ دوں گا۔ صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ تعلق دیکھ کر عروہ بڑا متاثر ہوا۔ آخر اس نے بھی واپس جا کے مسلمانوں نے جو صلح کی تجویز پیش کی تھی اسے کہا کہ قبول کر لیا جائے، یعنی کہ یہ بندہ واپس جاتا ہے جب بھی مکہ والوں کے لوگوں کو سمجھاتا ہے، قریش مکہ کو، کہ مسلمان عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، لہٰذا تم ان کو آنے دو، وہ عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ لیکن وہ پھر بھی ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو قریش کے پاس صلح کے لیے بھیجا۔ حضرت عثمان نے قریش کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا۔ قریش نے حضرت عثمان کو کہا کہ آپ طواف کر لیں اور ہم تمہارے نبی کو یہاں پہ نہیں آنے دیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافروں کی اس پیشکش کو مسترد کر دیا۔ حضرت عثمان نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طواف کرنے سے پہلے وہ خود طواف کر لیں۔ حضرت عثمان کے مکہ میں دیر تک رکے رہنے کی وجہ سے مسلمانوں میں افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ببول
کیکر کا ایک درخت ہے، اس کے نیچے اپنے صحابہ کو اکٹھا کیا اور ان سے عہد لیا، وعدہ لیا کہ ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے اپنی جانیں تک قربان کر دیں گے، یعنی شہید ہو جائیں گے، لیکن میدان جنگ نہیں چھوڑیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا اور ان کی طرف سے بھی بیعت کی۔ اس عہد یا بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بیعت رضوان والوں سے راضی ہونے کا اعلان کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا کہ اے بیعت رضوان والو، اللہ تم سے راضی ہو گیا۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے یہ بیعت وہ بابول کیکر کا جو درخت تھا اس کے نیچے آپ نے بیعت لی۔ اب جب یہ بیعت مکمل ہوئی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بخیر و عافیت حدیبیہ کے مقام پر پہنچ گئے۔ اب یہاں پہ یہ بات یاد رکھیں کہ مسلمانوں میں سب سے پہلے ابو سنان اسدی اس نے بیعت کی۔ ابو سنان اسدی آگے بڑھے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، یعنی بیعت کر لی۔ اس کے بعد سارے مسلمان اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے بیعت کرنا شروع کی۔ جب قریش نے مسلمانوں کے جوش اور حوصلے کو دیکھا تو وہ گھبرا گئے، اور انہوں نے اپنے ایک سردار سہیل بن عمر کو صلح نامہ طے کرنے کے لیے بھیجا۔ کیونکہ سارے وہ حربے پہلے آزما چکے تھے، سارے حربے ان کے ناکام ہو چکے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام اپنے موقف پہ ڈٹے رہے کہ ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمارے ساتھ قربانی کے جانور ہیں، ہم عمرہ کر کے جائیں گے۔ اب جب ان کو یہ ساری چیزیں سمجھ آئی، اور اس کے بعد چونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے جو افواہ پھیلائی گئی تھی، اس کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر جو ایک جوش جذبہ پیدا ہو چکا تھا، اب جب قریش نے سارے منظرنامے کو دیکھا تو گھبرا گئے، اور انہوں نے اپنے ایک سردار سہیل بن عمر کو صلح نامہ طے کرنے کے لیے بھیجا۔ سہیل نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیر تک گفتگو کی، اور بالآخر قریش اور مسلمانوں کے درمیان صلح نامہ حدیبیہ طے پایا، ان کے جو معاہدہ تھا وہ تحریری طور پہ سامنے آیا۔ اب اس معاہدے کی شرائط کیا تھی؟ وہ شرطیں یہ تھیں، مسلمان اس سال مکہ میں داخل ہوئے بغیر واپس چلے جائیں اور اگلے سال صرف 3 دن کے لیے آئیں۔ پہلی شرط یہ تھی، یعنی کہ اس دفعہ آپ عمرہ نہیں کر سکتے، اب آپ واپس چلے جائیں، اگلے سال آپ آ سکتے ہیں، وہ بھی صرف 3 دن کے لیے، اور اپنے ساتھ تلواروں کے علاوہ کوئی ہتھیار نہ لائیں۔ صلح نامہ 10 سال کے لیے ہے، اور اس دوران ہماری اور تمہاری کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ قریش کا کوئی آدمی مسلمان ہو کر مدینہ جائے تو اسے واپس کر دیا جائے، لیکن کوئی مسلمان مدینہ چھوڑ کے مکہ آ جائے تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ عرب قبیلوں کو اختیار ہے کہ وہ مسلمانوں یا قریش مکہ میں سے جس کے ساتھ چاہیں مل جائیں۔ تو یہ صلح نامہ لکھا گیا۔ اب یہ صلح نامہ جو تھا بظاہر اس کی جو شرطیں ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے صلح نامہ حدیبیہ کو مسلمانوں کے لیے کھلی فتح قرار دیا، کیونکہ قریش نے اسلام کی راہ میں رکاوٹ نہ بننے کا عہد کر لیا، اور یہی مسلمانوں کی فتح تھی۔ یعنی کہ پہلے تو ہر وقت مسلمانوں کو یہ پریشانی رہتی تھی، اب قریش مکہ جو ہے وہ مدینہ پہ حملہ کریں گے، اب جنگ ہوگی، اور مسلمانوں کی توجہ جو ہے وہ اس طرف لگی رہتی تھی۔ اب جب یہ معاہدہ طے پا گیا کہ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی، تو یہ ایک طرف سے کفار مکہ نے مسلمانوں کو تسلیم کر لیا تھا، اور
انہوں نے ان کو تسلیم کرنے کے بعد انہوں نے یہ معاہدہ کیا، اور اس میں مسلمانوں کی بڑی فتح تھی۔ قریش نے اب تک مسلمانوں کا وجود تسلیم نہیں کیا تھا، اور وہ مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کا تیہ کیے ہوئے تھے۔ قریش کا صلح کی جانب جھک جانا اس بات کا اعتراف تھا کہ اب قریش مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ صلح نامہ کے بعد مسلمانوں نے دعوت و تبلیغ کے میدان میں زبردست کامیابی حاصل کی۔ صلح نامہ سے پہلے مسلمانوں کی تعداد 3000 سے زیادہ نہیں تھی، اور صرف 2 سال کے اندر آپس کے میل جول سے قریش اور دیگر قبائل مسلمانوں کے بلند اخلاق اور حسن سلوک سے اتنے متاثر ہوئے کہ فتح مکہ کے موقع پہ یہ تعداد 10,000 ہو گئی، یعنی کہ 2 سال کے اندر 7,000 لوگ جو ہے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے تھے، اور ان میں بڑی بڑی نامور شخصیات بھی شامل تھی، جیسا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیات۔ تو پیارے بچوں، اس معاہدے کا مسلمانوں کو بڑا فائدہ ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے اس معاہدے کو مسلمانوں کے لیے کامیابی قرار دیا۔ تو اس کی آج ہم نے برآمد خوانی کی ہے، آپ نے بھی اس کو ایک دفعہ پڑھنا ہے۔ اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔